السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کار چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کی حقانیت، حضرت باوحید بستامی اور 500 راہب۔ تو راہب نے سوال کیا، بلبل جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون۔ کہا اونٹ کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ کہا طاؤس یعنی مور کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا الرحمن علی العرش استوی۔ بیل کیا کہتا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا گدھا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا لعن اللہ العشار وہو المقاس۔ چنگی پر معصول لینے والے پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ راہب نے سوال کیا مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا سبحان المعبودی فی البوادی والکیعان۔ ناقوس کیا کہتا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ حقا حقا انظر یابن آدم فی ہذہ الدنیا شرقا وغربا ما تری فیہا ویبقا۔ اللہ پاک ہے اور سچ اور حق ہے، اے ابن آدم اس دنیا میں بنظر عبرت مشرق و مغرب کی طرف دیکھ، تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا۔ کہا کتا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا ویل لأہل النار من غضب الجبار۔ اہل دوزخ پر خدا کے غضب سے ہلاکت نازل ہو۔ کہا نذیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا نکیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اس کو کہتے ہیں، اور قطمیر کھجور کی گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور فتیل کھجور کی گٹھلی کے شگاف کی باریک بتی کو کہتے ہیں۔ کہا وہ دن جب آتا ہے بتلائیے، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ راز نہ کسی نبی اور رسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب فرشتہ اسے جانتا ہے۔ فرمایا طامہ کسے کہتے ہیں؟ کہا قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ۔ اور بھی چیزیں رب نے وہ کہا وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا کہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے برا بتلایا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ کہا والذاریات ذروا فالحامرات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا کے بارے میں بتائیے کیا مراد ہے؟ کہا زاریات سے مراد چاروں ہوائیں ہیں، الحاملاتی سے مراد بادل ہیں۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل میں کہ جو مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ کہا بتلائیے انسانی جسم میں اس کے جگہ کی نام کی رہنے کی جگہ کیا ہے؟ فرمایا کان ہیں۔ جاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں۔ مقسمات کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسان کے لیے رزق رسانی کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ کہا سب سے پہلا پیغمبر بتائیے۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ کہا وہ چار چیزیں بتاؤ جو بغیر ماں باپ کے اللہ کے نے پیدا کیں۔ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اماں حوا علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو اللہ کے حکم سے پہاڑ کے دامن سے برآمد ہوئی، اور وہ مینڈا جس کو حضرت اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے جنت سے بھیجا اور اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی گئی، جسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ کہا وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے؟ کہا وہ گھوڑے کا پسینہ مراد ہے جو بلقیس نے قارورہ میں رکھ کر سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا۔ کہا وہ چار چیزیں بتاؤ جن کی اصل ایک ہے مگر رنگ اور مزہ مختلف۔ کہا کہ انسان کے منہ میں پانی رکھا تو اسے میٹھا بنایا، آنکھ میں رکھا تو کھارا بنایا، ناک میں رکھا تو ترش بنا دیا، کان میں رکھا تو اسے کڑوا کر دیا۔ ساری چیزوں کی اصل ایک پانی ہے لیکن رنگ اور مزہ مختلف۔ کہا وہ خون جو سب سے پہلے بہایا گیا کس کا؟ سب سے پہلے جو قابیل نے حابیل کو قتل کر کے زمین پر خون بہایا،
عورتوں میں بزرگ ترین عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا حضرت حوا علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ کہا دریاؤں میں سب سے افضل ترین دریا کون سے ہیں؟ فرمایا بہترین دریا جیحون، سیحون، دریائے دجلہ، دریائے فرات اور نیل۔ بزرگ ترین چوپائے کون سے ہیں؟ کہا چوپایوں میں بزرگ ترین چوپائے گھوڑے ہیں۔ سب دنوں میں بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا بہترین جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ وہ درخت کون سا ہے جس کی 12 ٹہنیاں، ہر ٹہنی کی 30 شاخیں اور ہر شاخ پر 5 پھول، جن میں 3 پھول سایہ میں، 2 پھول سایوں کے بغیر؟ فرمایا یہ اس سے مراد سال ہے۔ اس درخت کی 12 ٹہنیوں سے مراد سال کے 12 مہینے، ہر ٹہنی کے 30 شاخوں سے مراد اس کے مہینے، ہر شاخ پر 5 پھولوں سے مراد 5 نمازیں جو ہر مسلمان پر فرض، 3 پھولوں پر سایہ اور 2 سایہ کے بغیر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 3 نماز مغرب یعنی مغرب، عشاء اور فجر غروب آفتاب کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، اور جن 2 پھولوں پر سایہ نہیں، یہ ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ہیں۔ راہب نے کہا اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی اور پیغمبر بھیجے؟ اس میں کتنے مرسل اور کتنے غیر مرسل تھے؟ کہا کہ صحیح علم تو اللہ کو ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے، جن میں 313 مرسل باقی غیر مرسل۔ راہب سب سوال کر کے خاموش ہو گیا۔ حضرت بایزید نے فرمایا اگر کوئی اور سوال ہے تو بتا۔ کہا کہ اب میں نے کچھ نہیں پوچھنا۔ حضرت بایزید مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے اتنے سوالوں کے جواب دیے، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ راہب نے سن کر کہا میں جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تمام حاضرین مجھ سے موافقت نہیں کریں گے۔ سوال کیا ہے؟ مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ حاضرین نے کہا اگر کوئی حق بات ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس کو ظاہر کر دے، ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی تیری نظر میں ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے مفید ہے تو اس کو صاف ظاہر کر۔ راہب نے کہا سچی بات یہ ہے جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ راہب سے یہ بات سن کر تمام حاضرین اپنے مسلمان ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا، یہودیت کے زنار توڑ دیے۔ بایزید بسطامی کے ہاتھ پر سب لوگ بامشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی کو الہام ہوا تو نے ہماری خاطر یہودیت کا لباس پہنا، ہم نے اس فرما برداری کے بدلے میں تیرے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ تو میرے محترم اس پر ہزاروں لوگوں کا مجمع اسلام میں داخل ہوا، جن میں 500 راہب ان کے بڑے بڑے پادری تھے، وہ بھی اسلام لائے۔ حضرت بایزید بسطامی کا یہ قصہ ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھ سے سوال ہوا کہ ہمارے واسطے کیا لائے ہو؟ میں نے سوچا اعمال تو میرے ناقص ہیں، کس چیز کا نام لوں؟ البتہ میں نے کہا یا اللہ میں تیرے لیے توحید لایا ہوں۔ چنانچہ توحید کو پیش کیا، ارشاد ہوا وہ دودھ والی رات بھی یاد ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے ایک رات دودھ پیا تھا، اس کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا تو آپ کے منہ سے نکل گیا دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اس پر ان کی پکڑ آ گئی کہ دودھ کی وجہ، آپ نے درد کی وجہ کو دودھ کی طرف منسوب کیوں کیا؟ کیا یہی توحید ہے جو تم میرے لیے لائے ہو؟ دودھ کی طرف درد کی نسبت کرتے ہو۔ حضرت بایزید سن کر گھبرا گئے۔ ارشاد ہوا ہم تم کو ایسے عمل سے بخشتے ہیں جس پر تمہارا گمان بھی نہیں، اور اس سے بخشش ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ تم نے ایک رات بلی کے بچے کو سردی میں اکڑتے ہوئے دیکھا، تم کو اس پر رحم آ گیا اور اپنے بستر میں لا کر اسے سلا دیا۔ بچے نے دعا کی اے اللہ اس کو ایسی راحت پہنچا جیسے اس نے مجھے راحت دی۔ جاؤ آج ہم تم کو تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ بلی کے بچے کی سفارش کرنے سے بخشتے ہیں۔ تو میرے محترم اس سے سبق یہ ملا کہ آدمی کی جو نیک اعمال ہیں ان پر ہمیں نہ تو گھمنڈ کرنا چاہیے نہ غرور کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی
مخلوق کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جو مخلوق پر شفقت کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کا اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔